اگلے ہیں جی صاحب ہمارے دوست یاسر خان ہیں پشاور سے، لیکن وہ ٹرکی میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کے کچھ ادارے میری ہسٹری سے خوف زدہ ہیں، اور تیری کیڑی ہسٹری یار، عقل نو ہاتھ مار، اللہ معاف کرے میں بیان کرنے بیٹھوں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہسٹری، میری ہسٹری سے خوف زدہ، کمال ہے بھائی۔ اچھا، جو نہیں چاہتے کہ ڈالر نیچے جائے، ان کو تکلیف تھی اور ڈر تھا کہ آئے گا تو ڈالر کو 200 پہ لے جائے گا۔ میرا خیال ہے ڈالر 25 روپے تے لے جانا سی گپوڑیے، یہی اس کا جو باس ہے وہ بھی اسی طرح کی ابھی جو بات کر کے تو یوں ہوتا پاکستان تو منہ ہوتا، اگر وہ اس کو نہ یوں نہ کیا گیا مطلب ان کا۔ اچھا، میں نواز شریف کی بات کر رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو نہیں یاد تو کسی اور سے پوچھ لیں۔ جب نواز شریف کا ٹرائل ہو رہا تھا تو ان کی جو صاحبزادی ہیں انہوں نے پریس ٹاک، کیمریز لگے ہوئے تو کیمراز کے سامنے وہ بی بی کہتی ہیں حکمران خاندان، یہ تکبر، تو تم تھے کیا، وہ کیا گئے، اب اتنا دماغ خراب، تو یہ پھر اب ڈاٹ شاہ رہی ہے میری ہسٹری سے، تیری ہسٹری کیڑی ہے یار، لاہور کے پرانے رہنے والے سے پوچھو، بتائیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، میں اس چکر میں نہیں جا رہا۔ تو اس میں کیا دعویٰ حقیقت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اس ملک کو نجات دے اس مائنڈ سیٹ سے، اس سوچ سے، ایسا پس منظر رکھنے والے لوگوں سے، اور یہ سزا ہے عوام کی، خدا کی قسم، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے، میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ ورکرز کی انہوں نے قسمیں ایجاد کی، وہ سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ، کسی کو کینٹین کا ٹھیکہ، ایل ڈی اے میں یہ دے دو، فلاں میں یہ دے دو، ہاسپٹلز میں ان کو یہ ٹھیکے دے دو، فلاں، اس طرح کے پیٹی، بہت نچلے درجے سے لے کے اوپر تک، پھر لمبے کھابے وہ جو ان کی اپنی جو کھاتا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے حرام خوروں کے اور گھٹیا قسم کے چھوٹے جو بینیفیشریز ہیں، فائدے اٹھانے والے، وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے جلے کے بعد جینون پولیٹیکل ورکر ہی ختم ہو گیا۔ یہ کارنامہ بیٹھا کہاں ہے؟ ایون فیلڈ میں۔ آپ دیکھتے ہوں گے کوئی انڈین موویز، ہندوستان کا پولیٹیشین بھی بڑا کرپٹ ہے، لیکن اتنی حیا ہے ان میں کہ وہ باہر جائیدادیں خرید کے تو توندوں سمیت وہاں نہیں بیٹھتے، کھاتے وہ بھی بطرح لوٹ مار کرتے ہیں، کم نہیں ہے، لیکن وہاں کجریوال جیسے بھی ہیں یا کجریوال کو بھی، وہ کہتے ہیں جی نون لیگ رہنما نواز شریف کا کہنا ہے کہ ہماری حکومت ہوتی تو G20 سمٹ انڈیا کی بجائے پاکستان میں ہو رہی ہوتی، عمران خان کو لانے کا تجربہ نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کا نام بھی G20 ملکوں کی فہرست میں لکھا جاتا۔ آپ ان کے بیان پہ کیا تجزیہ پیش کریں؟ تصدق صاحب، کیا کرنا ہے، یہ جھوٹے گپوڑیے ہوائی قسم کے لوگ ہیں۔ یعنی میں جنرلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں سیاسی کلچر، جمہوری کلچر کو جتنا برباد اور جتنا لوٹ مار کو انہوں نے پروموٹ کیا، انٹروڈیوس کرایا، یعنی یہ کہتا ہے نا کہ جی آج پاکستان کا نام بھی G20 ملکوں کی فہرست میں، اچھا، اور ایون فیلڈ میں اجلاس ہو رہا ہوتا ہے، کو خدا کا خوف کرو کہ ایک عجیب و غریب آدمی، چند زیب نامی آدمی نے ماڈل ٹاؤن والے ان کے گھر کے باہر خودکشی کی، ایک دور حکومت میں سرخی لگی، ایک بڑے روزنامہ میں، شیر آٹا کھا گیا، کلچر چھنگا مانگا، انہوں نے سپریم کورٹ پہ حملے، انہوں نے کرمنلز پولیس میں بھرتی، ہو بھائی رپورٹ ہے میں نے نہیں بنائی، اس وقت سٹنگ آئی جی تھے عباس خان، ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی۔ کرمنلز کو پولیس میں بھرتی کرنے والا آدمی، مجبوری تھی، ہی واز اے نون اینٹی، مطلب ایک درمیانے درجے کے، بلکہ اس سے بھی کم درجے کے کاروباری لوگ، الیکشن وغیرہ لڑنے کا شوق تھا، ہارور گئے کونسلر کا، اوقات تو تھی نہیں، پھر بیگ بورو سٹیل، اندھا دھند ملکی وسائل، بلکہ یوں کہیں کہ پنجاب کے وسائل برباد کر کے انہوں نے اپنے لیے بینیفیشریز کا ایک کلب بنایا۔ نون لیگ از ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی، یہ بینیفیشریز کا، فارچون ہنٹرز کا، یہ وہ
پہلا آدمی ہے اس ملک میں جس نے، جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل ورکر، سیاسی ورکر، یہ تحریک پاکستان میں پیدا ہوئے، سائیکلوں پہ پیدل دھکے کھانے والے، پاکستان کے لیے کیمپین چلانے والے، پیٹ پہ پتھر باندھ کے کام کرنے والے، یہ پیپلز پارٹی کے دور تک جالا گھر پھونک تماشا دیکھ ٹائپ پولیٹیکل، انہوں نے ان کو بھی دکانداروں میں تبدیل کر دیا۔ اب بیسیکلی نون لیگ ہے کیا؟ یہ ایکسٹرا لارج، لارج، مڈل، اسمال، میڈیم اسمال، فلانا، یہ اس طرح کے بینیفیشریز کا، وارداتیوں کا، ٹھگوں کا ایک گروہ ہے، وہ جو بہت نچلے طبقے کے ہوتے ہیں۔ اب ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کی حکومت کے دوران، یہ جو پچھلی ابھی گئی ہے، پنجاب میں کوحرام مچایا ہوا تھا ان کے ورکرز نے۔ کیا کرتے تھے؟ بجلی یہ جو میٹر بیچتے تھے، بجلی لگوانے کے پیسے دیتے تھے۔ اچھا، پھر ایک کیٹیگری ہے جس کو سائیکل سٹینڈ کا ٹھیکہ مل گیا، کارپوریشن میں بندے بھرتی کر دیے۔ آج بھی کارپوریشن، ریلوے، یہ اس میں آدھے سے زیادہ بندہ ہے جو جاتا ہی کبھی نہیں، صرف تنخواہ لینے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کرمنلز کو جنم دیا، چنگے مانگے، خرید و فروخت۔ یاد رکھیں، میں حلفاً کہتا ہوں آپ کو، میرے کیریئر کے شروع میں کئی سال تک میں نے لفافہ جرنلزم کا لفظ ہی نہیں سنا تھا، انہوں نے ایجاد کی۔ اور کوئی بیٹھ کے اس ملک میں اتنا انویسٹیگیٹ کر لے کہ انہوں نے جرنلسٹ کو کس طرح برائب کیا ہے، ان کو بھی انہوں نے ٹھگوں، بلیک میلروں یا بیگرز میں تبدیل کیا ہے۔ اس آدمی نے تو پاکستان کے دل، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، ہر صوبہ امپورٹنٹ ہے لیکن سب سے بڑے صوبے کا پولیٹیکل کلچر برباد کرنے والا آدمی اب کہہ رہا ہے جی 20،